أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلاح پائی ایمان والوں نے. یہاں میں نے عرض کیا کہ ایمان مبہم لفظ کے طور پر استعمال ہوا ہے، مومن من، اور کاہے پر ایمان اس کا ذکر یہاں نہیں ہے. وہاں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں جو آخر میں معیار فلاح بتایا ہے، وہاں شروع میں ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اس غیب میں نے کہا کہ پوری دنیا دین و ایمان داخل ہے، اور کل اس کے متعلق عرض کیا. اب یہ جب ایمان کی لفظ آ گئی ہو، پھر ایمان غیب پر، تو یہیں سے دین اور مذہب کا تصور پیدا ہوا. یعنی جو دین رکھتے ہیں اور مذہبی حقائق کے ماننے والے ہیں، ان کے واسطے فلاح ہے. اب یہاں جو چیز ایک موضوع کی طرح ابھر کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل مقصد خلق خدا کی اصلاح ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا بھلائیوں کے راستے پر آئے اور برائیوں کے راستے سے الگ ہو. تو اس کے لیے ہمارے سامنے 3 چیزیں آتی ہیں. ایک قانون، ملکی قانون کہیں کا بھی، اور دوسرے اخلاق، اور تیسری چیز مذہب. دیندار طبقہ کہتا ہے کہ معیار فلاح و نجات، و قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دین و ایمان ہے. اب اس کے ساتھ اعمال صالحہ کی ایک دنیا ہے جو اس کا ذکر ہوتا ہے، مگر اس سب کا سرنامہ دین و ایمان. اب یہ ہے کہ آخر ان سب میں کیا مفاد کے لحاظ سے فرق کیا ہے. قانون وہ بھی انسان کو پابند بناتا ہے اور بے راہ رویوں سے روکتا ہے. تو اب وہ اسی مقصد کا حامل ہے، تو اس کے ساتھ پھر مذہب کی کیا ضرورت ہے. اخلاق وہ مستقل علم ہے، اس میں اچھائیاں بیان ہوتی ہیں اور برائیوں کا ذکر ہوتا ہے، اور اچھائیوں کی دعوت دی جاتی ہے اور برائیوں سے
روکا جاتا ہے تو بس وہ نظم و ضبط و اصلاح خلق کے لیے وہ اخلاق بھی وہی کام انجام دیتا ہے. تو وہی مقصد جو ادھر قانون سے پورا ہو رہا تھا وہی اخلاق سے پورا ہو رہا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ مذہب کی ضرورت ہے، مذہب و دین میں یار فلاح و نجاح ہے، تو اب کون کمی ہے قانون میں جس کے لیے پھر مذہب کی ضرورت سمجھی جائے، اور کون کمی ہے اخلاق کے علم میں جو اس کے ساتھ مذہب کی ضرورت سمجھی جائے. تو اب یہ ان تین چیزوں پر تبصرہ جہاں تک کہ موقع ہوگا وہ آپ کے سامنے کیا جائے گا. قانون اور اخلاق اور مذہب. اب آج ایک حقیقت پر تبصرہ کرنا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں قانون، اخلاق اور مذہب، سب کا سنگ بنیاد ہے انسان کا فاعل مختار ہونا. یعنی انسان اچھے کام بھی اپنے اختیار سے کرتا ہے اور برے کام بھی اپنے اختیار سے کرتا ہے. یہ سب کا سنگ بنیاد ہے. ورنہ اگر انسان مجبور ہے، اس میں ارادہ و اختیار کا اس کے دخل نہیں ہے، جس ڈھرے پر چلایا گیا ہے اس ڈھرے پر وہ چل رہا ہے، تو پھر قانون اپنی گرفت میں کیوں لاتا ہے؟ کسی نے جو کوئی برائی کی، قانون کیوں اسے مستحق سزا سمجھتا ہے، جبکہ وہ اس نے جو کچھ کیا تھا اس پر وہ مجبور تھا. اور اگر وہ مجبور ہے اور اختیار نہیں ہے تو یہ سب حکمائے اخلاق نے یہ پوری کتابوں میں اصول اچھائی اور برائی کے لکھے، اس سے کیا فائدہ؟ وہ جسے اچھائی کرنا ہوگی وہ لازمی طور پر کرے گا، اور جسے برائی کرنا ہوگی وہ لازمی طور پر کرے گا. تو اس کو یہ بتانے سے کیا فائدہ کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے. یہ کام ان کے زبان میں محاورے میں یہ کہ فضائل میں داخل ہے اور یہ کام رذائل میں داخل ہے. تو اس سب کے بتانے سے کیا فائدہ؟ اتنی کتابیں لکھ دینے سے کیا نتیجہ، جبکہ ہر ایک اپنے جو فعل اس کے طبیعت اور خاصیت کے حیثیت سے ظہور میں آنے والا ہے وہ اس سے ظہور میں آئے گا. تو ان سب اخلاق کے اصول کا نتیجہ کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ پھر یہ ہے کہ اگر اخلاق جس طرح کہ اضطراری صورت کی شکل میں کوئی فائدہ نہیں تھا، ویسے دین اور مذہب کا بھی کوئی مقصد عملی طور سے حاصل نہیں ہو سکتا. وہ اچھائی کرنا ہے تو اچھائی کرے گا، اس کے لیے احکام دینے سے کیا فائدہ؟ اور اگر برائی کرنا ہے تو برائی کرے گا، اس کو ممانعت کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ امر اور نہی اور وجوب و حرام، ان سب باتوں سے کوئی نتیجہ ہی نہیں جب وہ فاعل مجبور ہے. تو یہ نہ جانے کس مفاد سے یا کس مصلحت سے، کیونکہ اکثر افکار بھی اعلی کار سیاست بنے اور اکثر ذہن و دماغ بھی اعلی کار سیاست بنے
اور اکثر قلم و زبان بھی اعلی کار سیاست بنے، یہ نہ جانے کس مصلحت سے، لیکن اپنے برے افعال کو لوگوں کے نقد و تبصرے سے الگ کرنے کے لیے یہ عقیدہ جبر ایجاد ہوا کہ ہر ایک یہ سوچنا ہی چھوڑ دے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس کے لیے نہ جانے کتنے طرح کے اصول، کتنا لباس بدل کے اصول ایجاد ہوئے۔ مثلا ایک تصور ہم اوست کا ہو گیا کہ وہ ہر ایک جو کر رہا ہے وہ خدا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، سب وہی کر رہا ہے۔ تو اس بنا کے اوپر اب یہ سوچنا بیکار ہے کہ کون اچھا کر رہا ہے اور کون برا کر رہا ہے۔ وہ ایک طرف سے کسی چور دروازے سے دین میں داخل ہو گیا، یہ ہم اوست کا تصور، اور اس کے بعد پھر افعال انسانی وہ سب ان کا کرنے والا یہ ہے ہی نہیں۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ عمل خدا کر رہا ہے، اس کے اندر وہ عمل یہ اپنا کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو وہ اس کا عمل نہیں ہے، وہ اللہ کا عمل ہے جو اس نے اس میں خلق کیا ہے۔ اگر کہہ دو گے کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے تو شرک لازم ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خالق بس وہ نہیں ہے، ہم بھی اپنے افعال کے خالق ہیں، تو گویا ہم شریک خدا ہو گئے۔ لہذا یہ ہرگز نہ کہو کہ ہم اپنے افعال کے خالق ہیں، جو ہمارے اچھے افعال ہیں ان کا بھی خالق خدا ہے، اور جو ہمارے برے افعال ہیں ان کا بھی خالق خدا ہے۔ لہذا جب ہمارے اچھے و برے افعال سب کا خالق ہوئے تو ہم کو کہنا کہ ہم ذمہ دار ہیں ان افعال کے، یہ غلط ہے۔ اچھائیاں بھی اسی کی طرف سے ہیں اور برائیاں بھی اسی کی طرف سے ہیں، اور اس لیے خصوصاً کرسی اقتدار پر جو ہے اسے تو یہ دیکھو ہی نہ کہ وہ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو ذل اللہ ہے، وہ تو سایہ ہے، اللہ کا لقب ہو گیا ذل اللہ، ارباب اقتدار کا۔ ذل اللہ کے معنی ہے کہ جیسے ہمارے پرچھائی ہے کہ ہم جھکے ہیں تو وہ پرچھائی نظر آ رہی ہے جھکی ہوئی، اور ہم کھڑے ہوئے تو وہ پرچھائی نظر آنے لگی کھڑی ہوئی۔ اسی طرح سے یہ انسان ہیں، یہ پرچھائی ہیں معاذ اللہ اللہ کی۔ لہٰذا جو یہ کام کر رہے ہیں وہ در حقیقت یہ تھوڑی کر رہے ہیں، یہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ سب نہ جانے کتنے قسم کی چیزیں تھیں، انجیکشن تھے دماغ انسانی کو بے حس بنانے کے لیے، کہ وہ یہ غور کرنا ہی چھوڑ دیں کہ کون اچھا کر رہا ہے اور کون برا کر رہا ہے، اور کون عادل ہے اور کون ظالم ہے۔ اس سب کا تصور یہ دماغ سے نکال دیں۔ اسی کے تحت میں یہ عقیدہ جبر ایجاد ہوا، جس میں منطق و فلسفہ اور تمام عقلی اصول کو علماء نے ذہن کو اپنے صرف کر کے بڑی آویزش و کاوش سے یہ ثابت کیا کہ انسان مجبور ہے، انسان جبر کے شکنجے میں اسیر ہے، جو اس سے کرایا جاتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک مقولہ کہ پتا کوئی نہیں گرتا بغیر تقدیر الہی کے، تو وہ تقدیر ایک خاص لباس میں پیش کی گئی، جس سے کا نتیجہ پھر یہ ہو کہ آدمی بے بس ہے۔ جب پتا نہیں گرتا ہے تو آدمی بھلا کچھ کیوں کر سکتا ہے بغیر اس کے ارادے کے، بغیر اس کے مرضی کے؟ تو وہ اس عنوان سے عقیدہ تقدیر وہ اصل چیز حق ہوتی ہے، مگر اس کے تشریحات غلط ہوتے ہیں۔
تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کا استعمال غلط ہونے لگتا ہے. تو اس طرح سے عقیدہ تقدیر کو بھی اسی کے ماتحت لے آیا گیا. تو اب سب سے پہلے تو یہی کہ اگر جبر ہے تو یہ تمام دنیا انسانیت میں یہ قانون بھی پھر غلط ہے. پھر علم اخلاق کی کتابیں بھی دریا برد کرنے کے قابل ہیں، اور پھر دین و ایمان کے جتنے ذخیرے ہیں وہ سب بھی بیکار ہیں. تو سنگ بنیاد ان تمام چیزوں کا اختیار انسانی ہے. جب انسان کو فاعل مختار مانیں گے تب پھر قانون بھی بامانی ہوگا اور اخلاق کے اصول بھی ان کا کوئی مفاد ہوگا اور دین و ایمان بھی کوئی چیز ہوگا. اور اگر مجبور محض مان لیا تو پھر یہ کوئی بھی چیز صحیح نہ رہے گی، سب بے معنی باتیں ہو جائیں گی. تو اب دین و ایمان تو خود اسی پر بنیاد ہے، اس کی اخلاق اس کی بنیاد ہے اس پر، لیکن شعور انسانی اور ضمیر آزاد کا فیصلہ جو ہر انسان کے کاسے سر میں ہے، وہ اگر فرق محسوس کر رہا ہے اس جنبش میں جو ایک کاتب کے قلم میں ہوتی ہے اور اس جنبش میں جو ایک مرتعش کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جاہل ہو عالم ہو کسی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن ان دونوں قسم کی حرکتوں میں اسے کوئی فرق محسوس ہوتا ہے. اس سے کوئی نہیں کہتا کہ اپنے ہاتھ کو سنبھالو، اس سے ہر ایک کہتا ہے ہاتھ کو سنبھال کے لکھو. آخر یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اگر اختیار کوئی چیز نہیں ہے، اگر جبر ہی جبر ہے؟ چلتے چلتے ایک آدمی کا پاؤں پھسلتا ہے اور گرتا ہے، کوئی نہیں کہتا کیوں گرے. اور ایک آدمی فرض کیجئے خودکشی کے ارادے سے اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے، اسے ہر ایک کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جو جبر کا قائل ہے وہ بھی اور جو اختیار کا قائل ہے وہ بھی. معلوم ہوتا ہے کہ وہ جبر کا اختیار جو ہے وہ کسی باہر کے دباؤ سے ہے اور ضمیر انسانی میں اختیار مضمر ہے. یہ سمجھتا ہے کہ کچھ باتیں اختیار کے ساتھ ہیں اور کچھ باتیں جبر کے ساتھ ہیں. یہ انسانی ضمیر کا فیصلہ جو بغیر کسی مصنوعی تعلیم کے ہے، یہی دلیل اختیار ہے. اور پھر اب دین و مذہب کے لباس میں چونکہ جبر کا عقیدہ بھی پیش ہو رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جبر کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ یہ دیندار طبقہ کہہ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اصل خدا کو مانتا ہے، کہتا ہے کہ خدا در حقیقت اپنے ارادے سے ہر بات کرتا ہے. تو حضور میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص قدرت بھی رکھتا ہے اور کوئی شخص اس کی طاقت کو کوئی سلب کرنے والا نہیں ہے، اس کی طاقت پر اپنے دباؤ سے کوئی پابندی عائد کرنے والا نہیں ہے. تو آخر اپنی مرضی کے خلاف پھر وہ عمل کیوں کرے گا؟ ہم بھی اپنی مرضی کے خلاف نہیں کرنا چاہتے، مگر ہم اکثر حالات سے مجبور ہو جاتے ہیں، ہم اکثر دوسروں کے دباؤ سے مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن وہ قادر مطلق جو جس پر کسی کا دباؤ نہیں ہو سکتا، وہ قادر مطلق جس پر کسی دوسرے کا جبر عائد نہیں ہو سکتا، وہ تو مختار ہے. آپ مجبور ہیں.
مگر اسے تو فاعل مختار مانتے ہیں، اسی کے اختیار کی طاقت دکھانے کو اپنے کو مجبور سمجھتے ہیں۔ تو اب وہ جو مختار ہے تو وہ اپنی مرضی کے خلاف کام کیوں کراتا ہے؟ اور اسے ایک لفظ میں آپ کے سامنے ایک جملے میں عرض کروں کہ گنہگار کا وجود دلیل اختیار ہے، اور اسے قرآن مجید نے اپنے سادہ لفظوں میں یوں کہا ہے کہ لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اگر تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ کیا انہیں اپنی قوت قاہرہ سے جبر کی طاقت کو صرف کرتا تو دنیا میں جتنے ہیں سبھی مومن ہو جاتے۔ تو یہ کافر کا وجود ہی کیوں رہا؟ یہ مشرک کا وجود ہی کیوں رہا؟ یہ منکر خدا کا وجود ہی کیوں رہا؟ یہ نافرمان کا وجود ہی کیوں رہا؟ جبکہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ اسے منظور ہے خدا پرستی، اسے منظور ہے فرما برداری، اسے منظور ہے اطاعت تو جوش ہے، اسے منظور ہے، اور اس کی قدرت قاہرہ دوسرے کے اختیار کو سلب بھی کر سکتی ہے، تو پھر آخر نافرمان وجود ہی کیوں رکھتا ہے؟ گنہگار وجود ہی کیوں رکھتا ہے؟ کافر اور مشرک وجود ہی کیوں رکھتا ہے؟ ان کا وجود میں آنا تو وہ اس وقت کافر و مشرک تھوڑی تھا، یعنی کفر کے باوجود وجود میں رہنا، شرک کے باوجود دنیا میں رہنا، یعنی ان سے کفر کا صادر ہونا، ان سے شرک کا ہونا، ان سے نافرمانی کا ہونا، یہ سب دلیل اختیار ہے۔ یہ سب باتیں اس کا ثبوت ہیں کہ انسان یہ فاعل مختار ہے۔ اگر وہ فاعل مختار نہ ہوتا تو پھر نمرود ہوتا ہی کیوں؟ پھر فرعون کوئی ہوتا ہی کیوں؟ پھر یزید کوئی پیدا ہی کیوں ہوتا؟ پیدا ہوتے وقت یزید تھوڑی تھا، یعنی جب سے یزید ہوا تب سے وہ یزیدیت سمایت آخر کیوں رہا؟ کیوں اس کا وجود رہا؟ تو یہ وجود کافر کا، دنیا میں وجود عاصی کا، وجود نافرمان کا، یہ خود دلیل ہے اس کی کہ اللہ فاعل مختار ہے۔ اب وہی منطق و فلسفہ کے دلائل وہ ہر غلط بات کو صحیح کرنے کے لیے استعمال ہونے لگے، تو اب ایک یقینی بات کہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کے علم کے خلاف کوئی چیز ہو نہیں سکتی، لہذا جس کے متعلق اسے معلوم ہے کہ یہ شراب پیے گا، اب ناممکن ہے کہ وہ شراب نہ پیے۔ جس کے متعلق معلوم ہے کہ وہ بت پرستی کرے گا، اب ناممکن ہے کہ وہ بت پرستی نہ کرے۔ کسی شاعر نے کہہ بھی دیا تھا کہ تیرے علم میں شراب پینا ہے تو اگر نہ پیوں تو علم خدا جہل بود، پھر خدا کا علم جہل ہو جائے گا، لہذا بڑا احسان ہے ان کا کہ اللہ کو عالم یہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیے گمراہی کے لیے بھی کتنے راستے نکل آتے ہیں، تو اگر ایسا نہ ہو تو علم خدا جہل ہو جائے۔ اب اس سے بڑا کام ہو گیا کہ علم خدا میں جب یہ ظلم ہے تو وہ ظلم ہو کے رہے گا، اب وہ بیچارہ ظالم کیا کرے؟ علم خدا میں یہ ہے کہ یہ قاتل ہے تو وہ قاتل ہوگا، اب وہ بیچارہ قاتل پھر کیا کرے؟ وہی فلسفہ ہے کہ اگر یہ نہ کرے تو علم خدا جہل ہو جائے، لہذا ضرور اب ظاہر ہے یہ بڑی گہری باتیں ہیں اور علم کلام کی زبان میں اسے بیان کیا جائے تو بہت ہی وہ مجمع کے ذہن پر بوجھ ہو جائے گا۔ تو میں ایک کسی بھی وقت کی مثال سے
کہ آپ وہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ وہاں پر ہیں، آپ وہاں پر ہیں، اب میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھنا ایک یقینی ذریعہ علم ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں ہیں، آپ وہاں ہیں، آپ وہاں ہیں۔ تو جب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں سب ہیں، وہ وہاں ہیں، وہ وہاں پر تشریف فرما ہیں، وہ وہاں پر ہیں، تو کیا ممکن ہے اگر میری نگاہ صحیح ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پر نہ بیٹھے ہوں؟ یقیناً جب میں دیکھ رہا ہوں تو ضرور آپ وہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں ہیں تو ضرور آپ، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اگر میری نگاہ صحیح ہے تو وہ جسے جہاں پر بیٹھا ہوا میں دیکھ رہا ہوں وہ یقیناً وہیں بیٹھا ہوا ہے، مگر کیا میرے دیکھنے نے آپ کو وہاں بٹھا دیا؟ میرا دیکھنا ضرور مطابق واقعہ ہے، میرا علم یقیناً صحیح ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ میرا علم آپ کے بیٹھنے کا سبب ہے، بلکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا علم درست ہے، لہذا ضرور آپ بیٹھے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ میں حال ہی کی باتوں کو دیکھتا ہوں، اور جو خود زمانے کے حدود میں اسیر نہیں ہے، وہ تابد جو ہونے والا ہے اسے ہر محل پر، اب یہ محل مکانی ہے، وہ محل ظرف زمان کے اعتبار سے ہے، تو وہ جوش ہے جس صدی میں، جس وقت پر، جس سن میں، جس مہینے میں، جس دن میں ہونے والی ہے، وہ سب اسے علم ہے ازل میں۔ تو یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے محل پر وہ چیز نہ ہو، اگر نہ ہو تو وہ در حقیقت پھر اس کے نگاہ کی غلطی ہوگی کہ یہ یہاں پر نہیں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، لیکن جیسے میرے دیکھنے نے آپ کو وہاں بٹھا نہیں دیا، ویسے اللہ کے علم ازلی نے یہ کام نہیں کرائے ہیں، بلکہ یہ کام سب وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اور اللہ کا علم علم ہے، جہل نہیں ہے، اس لیے اسے علم ہے۔ تو در حقیقت جب میری نگاہ کا علم آپ کے مجبور کرنے کا باعث نہیں ہے، تو اللہ کا علم یہ افعال میں انسان کو مجبور تھوڑی بنا دیتا ہے، بلکہ یہ اختیار رکھتے ہوئے جو نتیجہ ہے صرف اختیار کا وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، کہ یہ اپنے اختیار سے شراب پیے گا، یہ اپنے اختیار سے کفر کرے گا، یہ اپنے اختیار سے بت پرستی کرے گا، تو چونکہ اس کا علم محیط ہے، لہذا اس کے حدود اختیار سے جو عمل ہونے والا ہے اس کو علم ازل سے ہے، مگر اس کا علم بربنائے واقعہ ہے، واقعہ بربنائے علم نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے مولانا۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ اور اب اس کے لیے ایک مسلمہ بات کہ ہمارے افعال کا تو اللہ کو علم ہے، اور اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب علم ہے تو ہم کیوں کرنا کریں، یعنی ہم بے بس ہیں۔ تو سوال یہ کہ اللہ کو اپنے افعال کا بھی علم ہوتا ہے یا نہیں؟ جب ہمارے افعال کا علم ہے تو بھلا اپنے افعال کا علم نہ ہوگا؟ تو اب جب اللہ کو اپنے افعال کا علم ہے تو کیا اس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ جب ہمارے افعال کا علم ہے اور وہ ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے، تو اللہ کو اپنے افعال کا علم ہے تو اللہ اپنے علم کے خلاف کیوں کرے گا؟ ورنہ پھر وہی علم جہل ہو جائے گا۔ تو اگر اللہ کو علم ہے اور علم کے خلاف نہیں ہوتا ہے تو اب دوسری
علم کے ساتھ ساتھ جو پہلو میں صفت ہے اس کا انکار کر دیجئے، قدرت کا۔ علم جب ہے تو پھر قدرت کہاں رہی؟ علم تو بقول آپ کے مجبور کر دیتا ہے، اور جو چیز مجبوری کے تحت ہو وہ قدرت کے ساتھ کہاں ہوتی ہے؟ تو اگر اللہ کو اپنے افعال کا علم ہے اور علم ہوتے ہوئے قدرت بھی ہے، تو ہمارے افعال کا بھی علم ہے اور علم ہوتے ہوئے ہمیں اختیار بھی ہے۔ صلوات جیجیے مولانا، پھر بلند آواز سے صلوات۔ جیسے اس کو علم ہے کہ میں آدم کو مبعوث کروں گا، میں نوح کو مبعوث کروں گا، میں موسیٰ کو بھیجوں گا، میں عیسیٰ کو بھیجوں گا، لیکن یہ خود اس کے افعال ہیں، مگر وہ اپنے ان افعال میں مجبور نہیں ہے بلکہ قدرت کے ماتحت یہ افعال ہوتے ہیں۔ تو جس طرح اپنے افعال کے لیے اس کو معلوم ہے کہ یہ میں مبعوث کروں گا، میں بھیجوں گا آدم کو، میں بھیجوں گا نوح کو، اسی طرح اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ایک وقت دنیا آپس میں ایکا کر کے کسی کو صاحب اقتدار بنا دے گی، ایک وقت میں اجماع کر کے کسی کو تخت پر بٹھا دے گی کسی نام سے، مقدس نام سے، ایک وقت شورا کر کے کسی کو برسر اقتدار بٹھا دے گی۔ تو جس طرح اپنے افعال کا اسے علم ہے، اسی طرح دنیا کے افعال کا بھی علم ہے کہ دنیا اپنے افعال سے ان لوگوں کو برسر اقتدار لائے گی۔ تو جس طرح اس کا علم ہونا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے آدم کو نہیں بھیجا، اپنی قدرت سے اس نے موسیٰ کو نہیں بھیجا، اسی طرح دنیا والوں کے افعال کا اسے علم ہونا وہ اس کا باعث نہیں ہے کہ یہ دنیا مجبور ہو گئی، بلکہ جیسے اس نے اپنے اقتدار کے ماتحت، اپنی قدرت کے ماتحت انہیں بھیجا جنہیں وہ سمجھتا ہے اس لائق، ویسے دنیا والوں نے جن کو سمجھا اپنے مطلب کا، اور اگر عوامی زبان میں کہوں تو جس نے سمجھا جس کو اپنے گاؤں کا، اس کو انہیں بنا دیا، جس طرح اس کا فعل وہ اس کی قدرت کے منافی نہ تھا، اسی طرح ان کا عمل ان کے اختیار کے منافی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اختیار سے یہ کیا، انہوں نے اپنے اختیار سے یہ کیا۔ اس نے موسیٰ کو بھیجا، اسباب دنیا نے فرعون کو کھڑا کر دیا، اس نے ابراہیم کو بھیجا، اسباب دنیا کی فراہم ہوئے، یزید برسر اقتدار آ گیا، اس نے اس دن کے لیے حسین کو پیدا کیا۔ تو اس کے افعال بھی اپنے قدرت کے ماتحت، انسانوں کے افعال بھی اپنے اختیار کے ماتحت، نہ اس کا علم اس کی قدرت سے ٹکراتا ہے، نہ اس کا علم انسانوں کے اختیار سے ٹکراتا ہے۔ وہ اپنی قدرت سے جو کام کرتا ہے اس کا بھی اسے علم ہے، اور یہ دنیا اپنے اختیار سے جو کچھ کام کرتی ہے اس کا بھی علم ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ صاحب اقتدار ہے، مگر حکمت کی بنا پر، جس کا نام عدالت ہے اور دنیا منکر ہے، وہ صحیح ہی کام کرتا ہے، غلط کام نہیں کرتا، اور دنیا والے وہ کبھی صحیح کام کرتے ہیں اور کبھی غلط کام کرتے ہیں، اور یوں بطور خود کسی کو منتخب کریں تو ٹھیک، لیکن جب اس کے اختیار کے مقابلے میں اپنا اختیار صرف کر دیا تو وہ غلط ہو گیا۔
یعنی میں کہتا ہوں کون کیسا تھا اس سے بحث نہیں، وہ بڑا اچھا آدمی بھی غلط طور پر اگر منتخب ہوا تو آدمی چاہے اچھا ہو مگر وہ انتخاب غلط ہو گیا، وہ برا ہوا، اور تو در حقیقت یہ انسانی افعال اختیار کو قائم رکھتے ہوئے علم الہی میں اسی طرح ہیں جس طرح اس کے افعال جو قدرت کی بنا پر ہیں وہ اس کے علم میں ہیں، اور اب جس طرح اس کا علم وہ مجرموں کو ان کے جرم میں معافی کا باعث نہیں ہوتا کہ اب یہ مجبور تھے کیا کریں، اسی طرح اب اس کے دیے ہوئے علم سے اگر کسی نے خبریں پہنچا دی ہیں کہ یہ ہوگا تو اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ جو خبر دے دی ہے، اگر کبھی کہہ دیا کہ میرے ممبر پر اتنے افراد آئیں گے اور قرآن میں مبہم طور سے اس کا جزا گیا لیلۃ القدر میں، اور آپ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جو کہا گیا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ 1000 مہینے وہ ہیں جو غلط افراد میرے ممبر پر قبضہ کرتے رہیں گے، وہ تفسیر میں روایت ہے۔ تو دنیا نے بعد میں شمار کیا تو وہ غلط قسم کے جو صاحبان اقتدار تھے، ایک خاص سلسلے والے، ان کی مجموعی مدت اقتدار 1000 برس ہوئی، تو اب وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ رسول نے خبر دے دی تو اب 1000 برس تک ان کا اقتدار رہنا تھا، اب دنیا بھی مجبور تھی اس کے ماننے کو اور وہ خود بھی مجبور تھے، جی نہیں، وہ تو اللہ کے دیے ہوئے علم سے انہوں نے خبر دے دی، لیکن خبر دے دینے سے وہ مجبور تھوڑی ہو گیا، چونکہ یہ ہونے والا تھا لہذا اللہ کو علم تھا اور اللہ نے اسے اس لائق سمجھا کہ اپنے علم کا محافظ قرار دے اور اس کا مظہر بنائے، اس لیے اس کی زبان سے خبر دے دی۔ اب یہاں ایک جماعت تو وہ ہے کہ جو منکری ہو گئی کہ رسول کو علم غیب ہوتا ہی نہیں، قرآن کی آیتیں پیش کر دی کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ اپنا علم غیب دوسرے کو نہیں دیتا ہے، یہ آیتیں قرآن کی پیش کر دی، قرآن بے زبان ہے، جس مقصد کے لیے چاہے صرف کر لیجیے، اور اسی لیے کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا کہ قرآن کافی ہے، یعنی قرآن ہمارے لیے اتنا نقصان رساں نہیں ہے، بیچارہ جس طرح ہم استعمال کریں گے اس طرح استعمال ہو جائے گا، وہ خطرناک ہیں جو زبان سے روکیں، وہ خطرناک ہیں جو ہاتھ پکڑ سکیں، وہ خطرناک ہے جو سامنے کھڑے ہو سکیں، اس لیے انہیں اپنے راہ سے ہٹانا چاہیے، لیکن قرآن اس کو ہم خوب حفظ کریں گے، خوب لہک لہک کے پڑھیں گے، لیکن وقت پر جیسا مقصد مطلب ہوگا اس طرح سے مطلب بنا لیں گے۔ بہت سب لوگ تو ان الفاظ کے معنی نہیں جانتے ہوں گے، لہذا معنی بتانا ہمارا کام ہوگا، اور اگر معنی جانتے بھی ہوں تو وہ لغوی معنی جانتے ہوں گے، ان لفظوں سے مطلب نکالنا تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، مطلب ہم نکال لیں گے۔ رسول کی حدیثوں سے یہی سلوک کیا گیا، حدیث رسول مسلم کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور یوں انسان منکر ہو کہ رسول کو علم غیب کہاں ہوتا ہے، لیکن اب ایسے واقعات جو درایتاً چھپانا چاہیے تھے مگر نمایاں ہو جائیں،
یعنی تقاضا سیاست یہ تھا کہ اس حدیث کو چھپایا جائے، مگر وہ دنیا والے کیا جانتے تھے کہ یہ حدیث ہمارے مقصد کے خلاف کیوں کر پڑے گی. لہذا عمار ادھر نظر آئے اور لوگوں نے کہا حدیث رسول ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. اب ابھی کیا معلوم تھا کہ وہ کون گروہ ہوگا جس پر اس حدیث کی زد پڑے گی. عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تم کو باغی گروہ قتل کرے گا. یعنی یہ حدیث زبا زد خاص و عام ہو گئی. عمار کی ذات کے ساتھ ساتھ یہ حدیث بھی یاد آنے لگی. ادھر ان کا چہرہ دیکھا اور ایک نے کہا کہ یہ وہ ہیں جن کے لیے رسول نے یہ ارشاد فرما دیا. تو میں کہتا ہوں کہ اتنا پرزور تواتر اس حدیث کو پہنچا کہ اس وقت تک کوئی تقاضا سیاست ایسا نہ تھا جو پردہ ڈالے. لہذا ہر ایک کہہ رہا ہے، ایک صحابی رسول کی بات ہے، علی کے بارے میں حدیث ہوتی تو چھپائی جاتی، لیکن اب عمار کے بارے میں حدیث ہے تو کسی کو کیا معلوم کہ عمار سے ہم کو کیا نقصان پہنچے. تو اس لیے ہر ایک وہ حدیث ہر طبقے میں گویا تواتر حاصل کر رہی ہے. اب آ گیا صفین کا میدان، اور صفین کے میدان میں اب عمار اس پیرانہ سالی میں صفین کے میدان کے حبیب بن کر آ گئے، اور حضرت علی ابن ابی طالب کی حمایت میں انہوں نے جہاد کیا اور مخالف گروہ کے ہاتھ سے قتل ہو گئے. اب حدیث اتنی پرزور تھی کہ خود اس جماعت میں، حالانکہ ان میں بہت سے جاہل تھے جن کو رشتے تک اہل بیت کے معلوم نہ تھے، مگر وہ تو اہل بیت سے بے خبر رکھا گیا تھا، اصحاب کی شخصیتوں سے بے خبر تھوڑی رکھا گیا تھا. لہذا اس فوج میں تہلکہ پڑ گیا جنہیں علی کے مقابلہ کرنے میں اپنی حقانیت مجروح ہوتے نہیں نظر آئی. انہیں عمار کے قتل ہونے سے بے چینی محسوس ہونے لگی کہ ارے غضب ہو گیا، عمار قتل ہو گئے. یہاں تک کہ وزیر باتدبیر آئے اور انہوں نے اپنے امیر سے کہا کہ غضب ہو گیا، فوج میں تہلکہ پڑ گیا، عمار قتل ہو گئے. اور حدیث رسول یہ ہر ایک کہہ رہا ہے فوج کے قدم رکنا مشکل ہیں، افراد کو سنبھالنا مشکل ہے. بس اب اس کے لیے اسی ذہانت سے مکتوبی نوشتوں کو کافی سمجھا گیا تھا، لہذا کہہ دیا گیا کہ ہاں حدیث تو صحیح ہے مگر ان لوگوں کو سمجھا دو کہ قاتل وہ ہے جو اپنے ساتھ ایسے خطرناک موقع پر لایا. ہم تھوڑی قاتل ہیں، وہ قاتل ہیں علی کہ جو اپنے ساتھ اس میدان میں لائے. اب یہ وہ ذہین پورا طبقہ جیسے مطمئن ہو گیا، اس جواب پر کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہاں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب سنا کہ یوں سمجھایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر حمزہ کے قاتل رسول اللہ ہوں گے. صلوات بھیجیے بلندہ. پھر بلند آواز سے صلوات بھیجیے. اب ایک حدیث اور رسول کی متفق علیہ، جتنی حالات صحابہ کی کتابیں کئی ہزار اسیر
جزری ہے اور بھی تجرید رجال بخاری ہے، اور یعنی امام بخاری جو صحیح بخاری کے مصنف تھے ان کی کتاب ہے رجال کی، وہ ہے، اور بہت سی کتابیں ہیں۔ تو ان سب میں جتنی حالات صحابہ کی کتابیں ہیں اس میں ایک متفق علیہ حدیث ہے، اور چونکہ 3 شخصیتوں کے بارے میں ہے لہذا ہر ایک کے حال میں وہ نقل ہوتی ہے، تو ہر کتاب میں 3 دفعہ وہ حدیث رسول یہ ہے کہ ان الجنت لتشتاق الی ثلاثہ سلمان و ابی ذر والمقداد، جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے، ایک سلمان اور ایک ابو ذر اور ایک مقداد۔ ہم نے کہا چونکہ 3 شخصیتوں کے بارے میں ہے لہذا ہر کتاب میں 3 دفعہ وہ درج ہوئی ہے، سلمان کے حالات میں بھی، ابو ذر کے حالات میں بھی، مقداد کے حالات میں بھی، متفق علیہ حدیث۔ اب وہ ایک طبقہ ہے نا جس کو ایک دن شاید میں نے یاد کیا تھا پہلے دن کی مجلس میں، پہلی رات کی مجلس میں، کہ وہ رسول کی زندگی کا بٹوارا کرتا ہے انسانیت اور رسالت کے 2 حصوں میں، ایک بشر ہیں اور رسول ہیں۔ تو اب ان سے فقط ایک بات تو یہاں یہ پوچھنا ہے، اہل بیت کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان کو اس وقت نہیں پیش کرنا ہے، ان میں بہت سوں کو کہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے نواسوں کو چاہتے تھے، اپنی بیٹی کو بہت چاہتے تھے۔ یہ سب بیٹی اور نواسے باتیں صحیح ہیں، مگر اس سب کو کہہ کے اس کو بشریت پر ڈھالنا چاہتے ہیں، یہ رشتے دکھا کے۔ تو اب سلمان اور ابو ذر اور مقداد کے بارے میں یہ حدیث ہے، تو اب ممکن ہے کوئی پہلو بشریت کا پیدا کیا جائے، تو اس لیے بس ایک سوال ہے، وہ سوال بعض حدیثوں میں جو اہل بیت کے بارے میں ہے اس میں بھی آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان سے میں پوچھوں گا جو بشریت کو بہت نمایاں کرتا ہو، اور وہ بشریت بہرحال اپنی جگہ تو ہے مگر بھئی اپنے مفاد سے نمایاں کرنا اور بات ہے، تو وہ بہت زیادہ اسے زبان پر لاتا ہو تو میں اس سے یہ سوال کروں گا اصولی کہ جنت کے بارے میں جو بات کہی جائے ہر ایک صاحب عقل محسوس کرے گا، اور یاد رکھیے کہ دین صاحبان عقل ہی کے لیے ہے، تو ہر صاحب عقل محسوس کرے گا کہ ہاں بشریت جنت کے بارے میں جا کے کیا کام کرے گی۔ تو جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہر مسلمان تو مشتاق جنت ہے، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 3 وہ ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے، اور جنت چونکہ آخر وقت کے حالت سے متعلق ہے، یعنی ابتدا کا ایسی ہو لیکن انتہا جیسی ہو کلام کے، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک متفق، تو یہ دیکھ لینا کہ یہ 3 کدھر ہیں۔ صلوات بھیجیے بل اللہ، پھر بل اللہ صلوات۔ یہ معیار حق و باطل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، اور اسی طرح جو متفق علیہ حدیثیں ہیں، تقاضا سیاست جن کے چھپانے کا متقاضی تھا ان کو تفصیل سے نیت کرنا ہے۔ اب ہر مجلس تھوڑی اتنی پڑھی جائے گی جیسی کل کی مجلس، جتنا وقت اس میں صرف ہوا روز تھوڑی صرف کرنا ہے۔ تو اب کسی دفعہ کہہ دیا تھا ایک طبقے کو مخاطب کر کے کہ تم میں سے ایک وہ ہوگی جس کے اوپر ایک منزل کا نام لیا تھا کہ وہاں کتے بھونکیں گے، کسی کو کیا معلوم تھا کہ وہ منزل کب آئے گی، وہ کس جہاد میں آئے گی، لہذا وہ نقل ہوتی رہی، آپس میں بطور مذاق بھی زبانوں پر آتی رہی،
جنہیں چھپانے کی ضرورت تھی وہ بھی نمایاں کرتے رہے. لہذا ہر ایک کی زبان پر آتی رہی. اب وہ آ گئی وہ منزل. ایک مہم میں جبکہ بنام جہاد قدم آگے بڑھایا تھا، اسے مستثنا اپنے اجتہاد سے کر لیا کہ قرآن نے کہا ہے کہ گھر میں بیٹھو، لیکن ایسی دینی مہم آ جائے تو پھر اس وقت میں تھوڑی یہ حکم ہے. تو اب اس لیے ضرورت تھی کہ رسول کی طرف کا کوئی کانٹا رہے وہاں بھی، جو تول کر بتا دے کہ یہ جہاد حق ہے یا جہاد باطل ہے. تو اس کے وقت کے لیے یہ حدیث برسر راہ کی حدیث، یہ ارشاد فرما دیجیے. تو اب کتے بھونکنے لگے، تو اب اس حدیث نے کتوں کو تھوڑی بہکایا بھونکایا. اب بھائی موضوع آ گیا، حدیث نے بھونکا دیا تھوڑی کتوں کو، تو وہ تو بھونکنے والے تھے. اس لیے اللہ کے دیے ہوئے علم سے پیغمبر نے فرما دیا کہ وہ بھونکیں گے. تو جیسے ان کے کہنے سے وہ بھونکنے نہیں لگے، ویسے ہی جو بہک رہے ہیں ان کے کہنے سے نہیں بہکیں گے. نہ بھونکنے والے جانور ان کے ارشاد کی بنا پر بھونک رہے ہیں، اور نہ انسان نما گمراہ وہ ان کے خبر دینے کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں. ان کے پیش نظر تھا کہ کون بھونکیں گے اور کون بہکیں گے. انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ دو چھوڑتا ہوں، ان کا دامن پکڑے رہو گے تو کبھی نہیں بہکو گے، اور اگر ان کا دامن چھوڑ دیا تو بہک جاؤ گے. اب یہ دیکھ رہے تھے کہ کون دامن پکڑتا ہے، کون دامن نہیں پکڑتا ہے، کون بہکتا ہے، کون نہیں بہکتا ہے. تو ہر ایک کے لیے اللہ کے دیے ہوئے علم سے خبر دی ہے. نہ راہ راست پر رہنے والا مجبور ہے ورنہ ثواب کا حقدار نہ ہو، اور نہ بہکنے والا مجبور ہے ورنہ عذاب کا مستحق نہ ہو. یہ کارگاہ ہے جزا و سزا. وہ بھی جو جبر والے بھی قائل، اختیار والے بھی قائل، وہ پوری کارگاہ قیامت، وہ پوری کارگاہ حساب، وہ تمام دلیل اختیار ہے. اور اپنے ہاتھوں سے وہ ہے اب جو رسول نے خبریں دی، بلا شبہ اپنے اہل بیت کے بارے میں جو جو اطلاعیں دی وہ تو ہیں. مگر اب جو زمانہ ہے جس چیز کا کہ بعد کی بات اور ہے، نواسا جس وقت سے پیدا ہوا اور وہ بھی چھوٹا نواسا، اسی وقت اب اللہ نے کب سے علم دیا تھا وہ تو میں بتا نہیں سکتا اس کی تاریخ، لیکن ہمارے سامنے جس وقت سے وہ علم آیا تو وہ یہ کہ پیدائش کے بعد رسول کے گود میں لا کر دیا گیا، اور رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حاضر الوقت اشخاص میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے جس طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ زندہ کو کیوں روتے ہو؟ زندہ جاوید کا تو ماتم نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں ہم سے بات کو پوچھئے گا کہ زندہ کو کیوں روتے ہیں، اس وقت رسول سے پوچھئے کہ زندہ کو کیوں رو رہے ہیں. ارے یہ حیات جاوید تو عالم معنی کی زندگی ہے، وہ تو اس وقت جیتی جاگتی شکل میں سانس لیتی ہوئی زندگی کے ساتھ رسول کے ہاتھوں پر موجود تھے.
تو اب رسول کیوں گریا کر رہے تھے؟ زندہ کو کیوں رہ رہے تھے؟ میں کہتا ہوں رسول کو اگر اس زندگی میں رونے کا حق تھا تو ہمیں اس زندگی میں رونے کا حق ہے۔ اب اس کا فلسفہ کوئی گہرا نہیں ہے، آسانی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے معنی ہے آپ سمجھ لیجئے کہ مرنے پر گریا نہیں ہوتا، فقط مصائب پر گریا ہوتا ہے۔ رسول گریا فرما رہے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ گریے کا کیا عالم ہے؟ آپ فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم کہ اس میں مصائب کیا پڑیں گے۔ ان مصائب کو یاد کر کے گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً وقت مختلف حیثیتوں سے کبھی آ گئے اور گلے کے بوسے لینے لگے، کبھی علی سے فرماتے ہیں کہ ذرا پیراہن جسم سے ہٹا دو، جسم سے پیراہن ہٹایا تو مختلف اعضاء جسم کے مختلف حصوں کے بوسے لینے لگے، اور اب علی نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اقبل مواضع السیوف وابکی، ارے جہاں جہاں تلواریں پڑیں گی ان سب کے بوسے لے رہا ہوں اور رو رہا ہوں۔ تو یہ عالم ہے مختلف موقعوں کے اوپر مختلف صورتوں سے۔ بس ایک روایت صحیح ترمذی کی جس کو شاہ عبدالعزیز دہلوی نے سر و شہادتین میں بھی تحریر کیا ہے، اور فتاوی عزیزیہ ایک ہے اس میں بھی لکھا ہے، کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کا عمل روز عاشور کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا لکھا ہے کہ میرے پاس عصر کے وقت میرے متقدین جمع ہوتے ہیں اور میں خود ممبر پر جاتا ہوں اور کچھ احادیث جو شہادت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوئے ہیں ان کو میں بیان کرتا ہوں، اور اس میں انہوں نے لکھا جیسے حدیث ام سلمہ۔ تو اب وہ حدیث ام سلمہ وہ دو حدیثیں ہیں اور دونوں صحیح ترمذی میں ہیں، مگر ان کو ربط قائم کر کے عرض کر رہا ہوں، الگ الگ ہیں۔ اس میں ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ ام سلمہ میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وحی نازل ہونے والی ہے، میں اس حجرے میں جا رہا ہوں، کوئی میرے پاس آئے نہیں۔ لیجیے رسول تشریف لے گئے، دروازہ حجرے کا بھیڑ لیا گیا، اتنی دیر میں حسین آئے۔ اب وہ پورے الفاظ کچھ بتقاضۂ محل میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ اصل الفاظ میں یہ ہے کہ پوچھا، دریافت کیا۔ میں کہتا ہوں کہ جیسے آتے ہی ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا کہ نانا جان کہاں ہیں؟ ام سلمہ نے اشارہ کیا کہ حجرے میں تشریف لے گئے ہیں اور فرما گئے ہیں کہ میرے پاس کوئی آئے نہیں۔ مجھے تو ایسے ہی تقاضۂ محل سے محسوس ہوتا ہے کہ یہی ہو سکتا ہے کہ کہا کہ کیا ہمیں بھی منع کیا؟ ماشاء اللہ، عزکم اللہ۔ ابھی مصائب بیان نہیں ہوئے، آپ حضرات نے استقبال مصائب شروع کر دیا۔ کیا ہمیں بھی منع کیا؟ اب کچھ تو ایسے ہی کہا تھا کہ رسول نے سن لیا جملہ کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، کہ آپ کی آواز آئی کہ ام سلمہ میرے حسین کو آنے دو۔ اب حسین حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور دروازہ پھر بھیڑ لیا گیا۔ بس بہت سوالات ہوتے ہیں، وہ سنت و بدعت وہ مستقل موضوع ہے، اس وقت وہ موضوع تو عرض کرنا ہے، لیکن ہاں کہا جاتا ہے بدعت ہے بدعت ہے۔ تو بدعت کون ہوتی ہے؟ جو نہ قول رسول میں اس کا شاہد ہو، نہ عمل رسول میں ہو، اور نہ
تقریر رسول، تقریر رسول کے معنی کوئی دوسرا کوئی کام کرے اور رسول، تو وہ سب اس وقت عرض کرنا نہیں ہے، غرض یہ کہ اب یہاں رسول جو حجرے میں ہیں اور حسین اندر ہے، تو جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ رسول گریہ فرما رہے ہیں۔ اب ہر صاحب عقل غور کرے کہ جو حجرے کے باہر ہو وہ فقط آنسوؤں کا رونا نہیں سمجھ سکتا، ماننا پڑے گا کہ آواز سے، بغیر آواز کے باہر سے علم نہیں ہو سکتا کہ گریہ فرما رہے ہیں۔ اب جناب ام سلمہ جیسے بے چین ہو گئیں اور ارشاد فرمایا کہ میں اب آ سکتی ہوں۔ فرمایا ہاں اب آ سکتی ہو، یعنی جو وحی نازل ہونا چاہیے وہ ہو چکی۔ اب ام سلمہ گئیں تو وہ بتلاتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسین رسول کے سینے مبارک پر ہیں اور پیغمبر کی مٹھی میں کوئی چیز ہے اور حضرت زار زار گریہ فرما رہے ہیں۔ جناب ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گریہ کا کیا سبب ہوا اس وقت؟ آپ نے فرمایا میرا فرزند جو آیا میرے سینے سے لگا، جو وحی نازل ہونا تھی وہ تو ہو چکی تھی، اب وہ سینے سے میرے لگا تو مجھے ایک سکون پیدا محسوس ہوا، تو ایک ملک آیا۔ میں کہتا ہوں اب یہ ملک کیوں آیا ہے؟ اطلاع دینے، تو اطلاع تو وقت ولادت سے ہو چکی تھی، جب رسول کے ہاتھ پر لائے گئے تبھی آپ نے بتلا دیا تھا، تو اب یہ اطلاع دینے ماننا پڑے گا نہیں آیا ہے، بلکہ جو اطلاع ہو چکی ہے اس کے دہرانے کو، اس کو یاد کو تازہ کرنے کو آیا ہے۔ تو یاد رکھیے اسی کا نام مجلس ہوتی ہے۔ مجلس مصائب سے آگاہ کرنے کو، خبر دینے کو نہیں ہوتی، جو باتیں معلوم ہیں ان کے ذکر دہرانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ ملک آیا ہے مجلس حسین برپا کرنے۔ اور اب جیسے ہمارے بیان میں تمہید مجلس ہوتی ہے، جس طرح سید سجاد نے اپنی مجلس میں پہلے دن عرض کر چکا کہ وہ قصاب سے پوچھا تھا کہ کیا کر رہے ہو، تو وہ تمہید مجلس تھی، تو اسی طرح اپنی نوعیت کے اعتبار سے محل بدلنے کے ساتھ ملک آ کے پوچھتا ہے رسول اللہ سے کہ کیوں آپ اس بچے کو چاہتے ہیں؟ اور رسول فرماتے ہیں ہاں خدا گواہ ہے کہ کتنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اپنے نواسے کو چاہتے ہیں تو خدا کو گواہ کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ گواہ کرنا بتاتا ہے کہ یہ کوئی فریضہ رسالت ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ کتنا چاہتا ہوں۔ بس تمہید مصائب ختم ہوئی، اب ربط مصائب ہے، اگرتا تو پھر یاد کر لیجئے یہی آپ کا فرزند ہے، یہی آپ کا فرزند ہے جو آپ کے دین کی نصرت میں یہ مصائب اٹھائے گا۔ اب ذرا تفصیل سے ان مصائب کا تذکرہ کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ مجلس میں کیا ہوتا ہے، ایک کردار ذاکر کا ہوتا ہے، ایک کردار سامعین کا ہوتا ہے۔ تو جب ملک کہہ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تو ملک ذاکر ہے اور رسول اللہ اس کے سامع ہیں، سننے والے ہیں۔ اور اب جو رسول بیان کر رہے ہیں تو پیغمبر ذاکر ہیں اور ام سلمہ اور خود حسین سامعین میں ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ مجلس کے یہی دو کردار ہیں، ایک ذاکر کا ہوتا ہے، ایک سامعین کا ہوتا ہے۔ تو جو ذاکر کا کردار ہے وہ بھی عمل رسول، جو سامعین کا کردار ہے وہ بھی عمل رسول۔ تو ہر جز تو سنت ہے، بدعت قدم کہاں رکھے گی؟ اور ہاں اب ملک پوچھتا ہے یا رسول اللہ کیا وہ زمین آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اب یہ زیارت کربلا کی سنت قائم ہو رہی ہے۔ اب
ہر ایک کو تمنا ہے، رکاوٹیں آج کل بہت ہیں. خداوند عالم آزادی کے ساتھ ہر ایک کو یہ سعادت حاصل کرنا نصیب کرے کہ وہ پوچھتا ہے کہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس سرزمین، اور رسول فرماتے ہیں ہاں بے شک دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ملک نے اشارہ کیا، سرزمین کربلا سامنے نمودار ہوئی. اس نے اب اشارہ کر کر کے بتایا کہ وہ جگہ وہ ہے، وہ جہاں دوسری کو حسین پہنچے ہیں. اب وہ پورا نقشہ کھینچ دیا کہ وہاں خیمے نصب ہوں گے، وہاں قتل گاہ ہوگی، وہاں یہ ہوگا، وہاں سب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. مرقع کربلا پیش کر دیا، اور اس کے بعد خاک کی ایک مٹھی لے کر اور رسول کو دی. یہ صحیح ترمذی میں ہے، سیاہ ستہ میں داخل ہے صحیح ترمذی. اور کہا کہ جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھیے گا کہ آپ کا فرزند شہید ہو گیا. اس وقت پیغمبر کی مٹھی میں وہی خاک تھی. آپ نے ام سلمہ کو سپرد فرمائی اور ارشاد کیا جب یہ خاک خون ہو جائے اسے تم رکھو. میں کہتا ہوں یہ ام سلمہ کے سپرد کرنا یہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے بتانا تھا کہ تم زندہ ہوگی. ام سلمہ کو سپرد کر دی. یہ ایک حدیث ختم ہوئی تھی. ام سلمہ نے وہ خاک رکھ چھوڑی حفاظت کے ساتھ، ایک شیشے میں اس کو رکھا، اور وہ محفوظ ہے کب تک؟ رسول کے وفات کے بعد 25 برس حضرت علی بن ابی طالب السلام کا دور گزرا، اس میں محفوظ رہی. آپ کوفہ تشریف لے گئے، ان کے پاس وہ خاک محفوظ رہی. اب پھر حسن مجتبیٰ کا دور حیات گزرا، وہ خاک محفوظ رہی. اب پھر حسین کی زندگی کے اس کے بعد کے 10 برس گزرے، وہ خاک محفوظ رہی. اب سفر حسین کی منزل ہے. اب مولا سفر میں تشریف لے گئے. اب آج کل جو مسافر ہوتے ہیں ان کی خیریت برابر معلوم ہوتی رہتی ہے. اب مدینے میں کون کون ہے؟ ایک تو یہی چاہنے والی نانی، اور ایک وہ خاتون معظمہ ہے جس نے 4 شعر اپنے حسین کے ساتھ بھیج دیے. ارے ایک کو بھی تو اپنے پاس نہیں رکھا. اور ایک روایت یہ کہ ایک بیمار بیٹے کو بھی چھوڑ دیا تھا. اور درایتاً میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت درست ہے. اگر یہ بیمار بیٹی کو چھوڑا نہ ہوتا تو شاید ام البنین گوارہ نہ کرتی کہ عباس جائیں اور ام البنین زینب کے ساتھ نہ جائیں. معلوم ہوتا ہے کوئی کام حسین نے سپرد کر دیا. تو ایک بیمار بیٹی کو چھوڑا تھا یہ چاہنے والی نانی. جناب ام سلمہ تھیں، ان کو آئینی رکاوٹ بھی تھی کہ قرآن نے کہہ دیا تھا کہ یہ گھر میں بیٹھیں، اس لیے انہوں نے سفر میں ساتھ نہیں دیا ہو، یہ بھی رکاوٹ ہوگی. علی نے کے ساتھ تیار تھیں کہ میں صفین میں جمل میں چلوں گی، برابر کا مقابلہ پھر ہو جاتا. مگر علی نے کہا کہ کسی نے قرآن کی خلاف ورزی کی تو میں تھوڑی کروں گا، میں آپ کے لیے گوارہ تھوڑی کروں گا کہ آپ میرے ساتھ چلیے. یہاں سیاست پر اصول کو قربان نہیں کیا جاتا، لہذا ان کی پیشکش کو رد کر دیا. غرض جناب ام سلمہ کی. اب کون اطلاع دے کہ حسین اب کس منزل میں ہے؟ کچھ اوسی خبر سن لی کہ مکے میں ہے، کچھ خبر سن لی کہ پھر مکے سے اب روانہ ہو گئے. مگر اب اطلاع کیوں کر ہو سکتی ہے؟ لیکن ذریعہ تسلی وہ خاک ہے. جب دل گھبراتا ہے تو جا کے خاک کو دیکھ لیتے ہیں، اصلی حالت میں پاتی ہیں تو بڑے اعتماد کے ساتھ جا کے فاطمہ زہرا، فاطمہ صغریٰ کو وہ اطمینان دلاتی ہے کہ تمہارے والد بزرگوار خیریت سے، میرے پاس وہ خاک جو تمہارے جد بزرگوار نے دی ہے وہ اپنی اصلی حالت میں. مگر ارباب عذاب دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. کون راوی بتائے کہ جب سے چاند محرم کا نکلا تھا تب سے گھر والوں کے دل کی بے چینی کتنی بڑھ گئی تھی. اب یقیناً بے چینی بڑھی تھی کہ پہلے تو کبھی کبھی آ کے خاک کو دیکھتی تھی، لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ روز آ کے اس خاک کو دیکھتی ہیں.
ہاں ارباب عذاب 10 محرم جو آئی تو صورت واقعہ بتاتی ہے کہ آج دل کی کشتی ایسی طوفانی ہے کہ خاک کو اصلی حالت میں دیکھتی ہیں پھر بھی دل نہیں سنبھلتا. ارے اگر دل سنبھل جائے تو پھر دوبارہ آ کے کیوں دیکھیں؟ بار بار آ کے دیکھتی ہیں. دوپہر تک دیکھا خاک اصلی حالت پر ہے پھر بھی دل بے چین ہے. پھر سپہر کے قریب تک دیکھا خاک اصلی حالت پر ہے پھر بھی دل کو قرار نہیں ہے. اب اس وقت تو واقعات پردے میں تھے لیکن اب آپ تو جانتے ہیں. میں کہتا ہوں دل کیوں کر سنبھلے؟ صادق کی بات ہے، رسول کی اطلاع ہے، خاک اصلی حالت پر ہے اس لیے کہ حسین زندہ ہیں. مگر کیا عباس بھی زندہ ہیں؟ کیا علی اکبر بھی زندہ ہیں؟ کیا قاسم بھی زندہ ہیں؟ اور اہل عزا سب تو سب. کیا فاطمہ صغریٰ کا ننھا مسافر وہ علی اصغر بھی زندہ ہے؟ ہاں حسین نبی ہے. اس لیے خاک اصلی حالت پر ہے. بس دن بھر تکو دو، کبھی خاک کے قریب آئیں، کبھی جا کے فاطمہ صغریٰ کو تسلی دینے کی کوشش کی، حالانکہ خود ہی اپنا دل قابو میں نہیں تو تسلی کیا دیں گی. مگر وہی خاک اصلی جو ہمیشہ کہتی تھیں وہ کہہ رہی ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں دن بھر کی تکو دو میں. اب دوسری حدیث وہی صحیح ترمذی کی آ گئی ہے کہ عصر کے قبل جیسے تھک کے اپنے حجرے میں خاک پر سر رکھا تو نیند آ گئی، اور اب نیند جو آئی تو خواب میں سر بہنا رسول اللہ نظر آیا. اب دنیا محسوس کرے کہ غم حسین میں سربرہنا ہونا بھی بدعت نہیں ہے. اشعث اغبر بیدہ قارورتان، بال بکھرے ہوئے، خاک کے سر مبارک پر پڑی ہوئی، چہرہ گرد آلود، بال پریشان. ام سلمہ گھبرا کے اسی خواب میں پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا عالم ہے؟ فرماتے ہیں تمہیں نہیں خبر میرا فرزند حسین قتل ہو گیا، میں صبح سے اس وقت تک کربلا میں تھا، یہ میرے سر پر خاک کربلا ہے، یہ حسین انصار حسین کا خون ہے جسے میں جمع کرتا رہا ہوں. بس ارباب عزا آگے نہیں بڑھوں گا. رسول اللہ فرما رہے ہیں میں کربلا میں تھا. اس کے معنی ہیں کہ قاسم پامال ہوئے، رسول دیکھ رہے ہیں، عباس کے شان قلم ہوئے، پیغمبر دیکھ رہے ہیں. ارے وہ جو شبیہ رسول تھا اس کے سینے پر برچھی لگی، رسول دیکھ رہے ہیں. وہ بے شیر کے گلے پر تیر لگا، وہ رسول دیکھ رہے ہیں. اور جسے کاندھے پر چڑھاتے تھے، جسے سینے پر لٹاتے تھے، اس کے زخم جسم پر لگ رہے ہیں، رسول.